آئیے ممبر سے کچھ نہیں پتا پڑا جائے. ممبر والے کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ مانیے عمل میں کچھ نہیں رکھا, دونوں ہی غلط. مکسر بھی جہنمی ہے, نشیری بھی جہنمی ہے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو اللہ سمجھے, اور اس سے بڑا لعنتی وہ ہے جو علی کو اپنے جیسا سمجھے. گرین کارڈ دکھا کے گیا بمال کی چھٹی, وہ بھی شیعت کا نقصان کرتا ہے. علی ولی اللہ پڑھ لو گے تو جہنم میں تو جا نہیں سکتے, جہنم کی آگ سے تو بچ گئے, لیکن جنت میں جانے کے لیے بڑی خواہش مند ہو کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اب جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں بھی درجے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تو تمہارا کردار ہے, تمہارا اعمال ہے, یہ تمہیں درجوں کی بلندی دے گا. کتنی اچھی بات ہوگی, کتنا بہتر ہوگا وہ شیعہ علی ولی اللہ بھی ہو اور کردار میں بھی شیعت ہو. پھر اس کا پڑوسی جنت میں یا ابو ذر ہوگا یا سلمان ہوگا. کردار میں بھی علی نظر آنا چاہیے, خود نہ منہ سے بولنا پڑے کہ میں علی ولی اللہ پڑھوں, کردار بتائے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ اب میں نے علی کو مان لیا تو پھر اب چھٹی. جس نے علی کو چھوڑا ہے اسے اللہ قیامت والے دن مارے گا, اور جس نے علی کو مان کے توحید کی بات چھوڑی ہے اسے علی خود مارے گا. اب اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے تشہد میں علی اور ولی اللہ کا اقرار, یہ ذاکروں کی باتیں ہیں, یہ ملنگوں کی باتیں ہیں, یہ چند ایک مخصوص اللہ ہے جو پچھلے چند عرصے سے شروع ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں تھا. اس بات کا میں سب سے پہلے جواب یہ دیتا ہوں, لڑائی تب شروع ہوئی ہے جب علی اور ولی اللہ کو باطل کہا گیا, ورنہ اب اگر میں آپ کے سامنے کتابوں کی حقیقی جو کتابیں ہیں, یہ کتابیں میری لائبریری میں موجود بھی ہیں, لیکن ان کا حجم بہت زیادہ ہو جاتا, یہ میز بھر جاتا اگر میں کتابیں لے کے آتا. یہ میں ان کتابوں کی بہترین کاپیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بھائی عمران مرزا کے پاس, سید آفتاب شاہ صاحب کے پاس. جس کو چاہیے یہ وہاں سے وصول بھی کرے گا, اور صرف وصول نہیں کرے گا, پھر ان کی تصدیق کرے گا. پھر جب تصدیق کر لے گا اور پھر بھی وہ علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو, پھر اب میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب میں کتابیں آپ کے سامنے, ویڈیو کیمرہ بھی ہے, مجتبیٰ بھائی بھی تشریف فرما ہے. پہلی کتاب الفروع من الکافی, یہ کتاب کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. داد آپ دے چکے, وہب آپ کر چکے. الفروع یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہے. محمد یعقوب کلینی کی کتاب ہے, مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے یعقوب کلینی. یہ وہ عالم دین ہے جس کو رد کرنے کی مذہب آل محمد میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتاب فروع میں, جس کا کتب اربع میں شمار ہے, جو 4 مذہب شیعہ کے مسند کتب ہیں اس میں اس کا شمار ہے. اس کا باب ہے باب الصلاۃ, نماز والا چیپٹر, نماز والا باب. اس میں وہ روایت کرتے ہیں کس سے, ابی جعفر. ابی جعفر نے پوچھا اقول فی التشہد والقنوت, کیا ہم تشہد اور قنوت میں معصومین کے نام لے سکتے ہیں؟ جب سوال پوچھا گیا تو اب آگے امام نے جواب دیا, نعم, ہاں, اجملہم, خوبصورتی سے لے سکتے ہیں. یہ بار بار اس کا ٹائٹل ہے. یہ اس کا جو پیج, جس پیج پہ یہ عبارت ہے, میں نے وہ ٹائٹل بھی ساتھ لگا دیا ہے اور ساتھ وہ پیج بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ چلے. اور یہ کتاب جو ہے, اس کا جو عنوان ہے الفروع کا, یہ سرکار تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے, مطبوعہ ایران ہے. ہمارے بھائی وقار قاضی صاحب کے پاس بھی بہت سی خود آپ کو اویلیبل ہوں گی. اگر آپ کو اس کی کتابی صورت پھر بھی چاہیے ہوگی, آپ اگلی مجلسوں میں ہمیں حکم فرمائیں گے, میں وہ کتاب کتابی صورت میں بھی لے کے آپ کے پاس آ سکتا ہوں. اگر آپ مجلس میں شرماتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے, عمران بھائی کے ہاں کسی ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں آ سکتے, آپ ایک کال کیجئے گا, ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. ہم آپ
کو گھر آ کے بھی کتاب کی تصدیق کروانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا کتاب کا حوالہ ہے سرکار من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی مذہب شیعہ کی کوئی چھوٹی کچی کتاب نہیں ہے، اس کا بھی شمار کتب اربع میں ہوتا ہے، 4 مذہب شیعہ کے مثبت کتابوں میں اس کا شمار۔ لکھی کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے مذہب شیعہ کا۔ اس پہ یہ جی باب ہے فی وقف الصلاۃ، ہمیں تصدیق ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے، اور بعد میں اس میں بھی سیم وہی روایت کو پوچھا گیا، روی عن صادق علیہ السلام انہ قال کل شیء مطلق حتى يرد في النهي والنهي عن الدواء بالوسیلہ فی الصلاۃ غیر موجود والحمد للہ۔ وقال الحلبی، حلبی نے پوچھا له الاسماء الاعمۃ فی الصلاۃ، کیا ہم اماموں کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حلبی سے کہا اجملہم، ضرور لیا کرو، اچھے کر کے لیا کرو، بہتر کر کے لیا کرو، پیارے کر کے لیا کرو۔ اگلا حوالہ جی تہذیب الاحکام، سبحان اللہ، شیخ طوسی کا نام سنا جی؟ بہت بڑا نام، شیخ طوسی خود امام زمانہ سے ملاقات، اور یہ درود پڑھا جاتا ہے، اکثر ہم درود پڑھتے ہیں والعصمۃ الفاطمیہ والشجاعۃ الحیدریہ، یہ درود طوسی ہے۔ مفاتی میں یہ درود لکھا ہوا ہے، درود وظائف الابرار میں لکھا ہوا، درود طوسی کے نام سے خود امام زمانہ نے شیخ طوسی کو نقل کیا تھا۔ اور جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا، آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی ہے، اولاد زہرا۔ تہذیب الاحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں فی کیفیت الصلاۃ، باب ہے، یہ بھی باب نماز کا باب، یہ اس باب کی تصویر ہے۔ اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری عن ابان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ اسماعیل اعما علیہم السلام فی الصلاۃ، وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام سعدی سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ من لا یحضر الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے۔ آگے آئیں جی، کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی، یہ کتاب ہے، مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے، مراشی نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں، یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے، یہ جی باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جی، جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الامام۔ المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے، کوئی میرے خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی۔ آگے آ جائیں، الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے، آپ بندے سارا ہلائی جا رہے ہیں صرف۔ بسم اللہ، الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے۔ کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت، کیا کہنے، وقالت قلت لأبی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر یا رسول اللہ۔ یہ معراج بیان کر رہے تھے برسے کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا، رائیہ روایت کی، علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی
قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش، نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا کتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، لما خلق عز وجل له الماء، پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبا، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، لما خلق عز وجل له الکرسی، جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، لما خلق عز وجل اللوح، پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، پھر جب لما خلق الاسرافیل، جب اسرافیل کو خلق کیا کتب علی جبریل، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، لما خلق الجبرائیل، پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحی، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، لما خلق عز وجل کتب فی السماوات، پھر اللہ نے آسمانوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین، ولما خلق عز وجل الارضین، پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، اللہ نے زمینوں کو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے، اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبریل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے کہ ہم آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی، فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین میں سجدہ آ جائے۔ علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے، صاحب بہار، ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی، ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے، اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے۔ مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالم دین تھے جن کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جنہیں کہتے ہیں مکاشفات مرشی، جس میں انہوں نے اپنی امام زمانہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ جتنی بار میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو میں نے ان ملاقاتوں میں امام سے کیا پوچھا ہے۔ اب ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد، کتاب کا نام فقہ کامل، اس کتاب کو فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ مجلسی کے عنوان سے بھی آپ کو انٹرنیٹ سے PDF فائل مل سکتی ہے، آپ کو اسے فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ کامل بھی کہا جاتا ہے اور کتاب الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں باب ہے باب الصلاۃ کا جو نماز والا باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق نقل کردہ، امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلھا للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الصواب واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی ونعم الامام۔ یہ تشاہد کا باب لکھا ہوا ہے ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد محترم نے کتاب فقہ کامل میں۔ اگلی کتاب ہے جی القطرہ، السید احمد مسلم کی کتاب ہے۔ اب اس کا جو چیپٹر ہے جی وہ القطرہ کا ہے جی 368 نمبر، 368 نمبر اس کا پیج ہے جی، اس میں لکھا ہوا ہے حب اشترہ بسنت بعض الانصار بے انکار بے شہادت ولایت فی الاذان و اقامہ۔ اسے سوال کیا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان میں اور اقامت میں ولایت کی گواہی سے انکار کرتے ہیں۔ وفی خبر القاسم، یہ خبر قاسم سے ملی ہے دجاج طبرسی میں، وَإِذْ قَالَ أَحَدُكُمْ، پھر امام نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص فقل کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے فلیقل، تو وہ ضرور کہے علی امیر المومنین حجت اللہ۔ مرحبا۔ القطرہ، اس کی اردو میں جلدیں بھی آ گئی ہیں، اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے مناظر الصالحین سے، اس کا اردو میں نام رکھا ہوا ہے مناقب اہل بیت۔
مناقب اہل بیت کے نام سے آپ کو یہ کتاب ملے گی. یہ ترجمہ ہے القطرہ کا. القطرہ کا 368 نمبر پیج ہے. اس پہ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو تشہد نقل کیا وہ نقل یہ ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں اگر یہ ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے تو پھر کسی مجتہد نے کیوں نہیں لکھا؟ جس مجتہد نے لکھا نہیں اسے فنڈ ہی نہیں ملا. جس نے لکھا ہے نا جی, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, جس نے لکھا ہے اسے کوئی پیسہ نہیں ملا, اس نے غربت کی زندگی گزاری, کیونکہ اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا, وہ دنیا سے ہٹ گیا. نہ اس کی توضیح چھپی, نہ وہ توضیح مارکیٹ میں آئی, نہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا. ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ایسے صاحب فتویٰ لوگ ایران کی گلیوں میں موجود ہیں جن پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے, ان سے نہیں ملا جا سکتا, کیونکہ ان سے مل لیا گیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں. آپ ماتمی لوگ ہیں, آپ عزادار لوگ ہیں, آپ تو وہاں جا کے مٹی کو بھی چومتے ہیں, لیکن آپ کو وہاں کی کرپشن کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے, مذہب کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے. آج بندے سوال کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 300, 350, 400 مجتہد ہے, ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ توضیح لکھ دی ہے. ہمارے امام 12 تھے اور 12 کے 12 کی شریعت ایک تھی. یہ 350 نے علیحدہ کیوں کی ہوئی ہے؟ ایک جگہ پہ مستند کیوں نہ ہوئے جی؟ اب یہ توضیح المسائل پہ کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مبشر کاشانی کے توضیح المسائل کا ٹائٹل میرے پاس ہے, یہ بھی صاحب فتویٰ ہے مبشر کاشانی. انہوں نے اب اپنی کتاب میں توضیح المسائل میں ان سے پوچھا گیا ہے, تشہد کا باب ہے, واجبات نماز کے نام سے یہ چیپٹر ہے, اور باب اور جو پیج ہے پیج 198 ہے, اس میں لکھا گیا در تشہد میتوائن بروایت ابی بصیر کے مرحوم مجلسی اول. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلسی اول سے جو پڑھا ہے, انہوں نے ابو بصیر سے فقہ الامامیہ یعنی کہ فقہ کامل نقل فرمودہ عمل نمود و چنین بے قویت. انہوں نے یہ جو تشہد لکھا ہے وہ تشہد یہی ہے, بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء قل لا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب ان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مبشر کاشانی نے تشہد لکھا ہوا ہے اپنی کتاب واجبات نماز کے صفحہ نمبر 198 میں. آگے چلیں جی, بور تو نہیں ہو گیا. کتاب کا نام ہے جی الفقہ. یہ مولوی کی لکھی کتاب نہیں, خود امام رضا نے لکھوائی ہے. اسے فقہ رضا کے نام سے مذہب شیعہ میں یاد کیا جاتا ہے جی. مولوی نے نہیں لکھی, مولا کی لکھی کتاب. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کتاب لکھوائی ہے, اور اس کا ایک بھی لفظ امام کی مرضی کے بغیر میں لکھا ہوا, فقہ رضا کے نام سے. اب یہ جو میرے پاس جو کتاب کا ٹائٹل ہے, یہ جو کتاب موجود ہے, یہ کتاب بیروت لبنان کی بھی ہے اور تہران سے بھی ہے اور قم سے بھی ہے. فقہ کامل امام رضا کی لکھی ہوئی کتاب, صفحہ نمبر ہے جی اس کا 108. امام رضا سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا. نماز کے التعمت النامت المبارکات الصالحات مطاب و زکاة و تحرم و خلص کل و کل خیر. امام نے فرمایا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو نماز کے لیے تو طیب اور طاہر جسم کے ساتھ, طیب اور طاہر قلوب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, اپنی رکعتوں کو مکمل کرو. رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی گواہی دینا, اشہد انک نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی نعم المولا. فقہ امام رضا, کتاب کا نمبر, پیج کا نمبر 108 نمبر صفحہ. الحدائق الناظرہ, احکام الفطرۃ الطاہرہ کس کی کتاب ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے مولوی ہتھیار میں لے کے نہیں آئے, شیخ یوسف البحرانی, مذہب شیعہ کا مستند ترین چھوٹا موٹا مولوی ان ہستیوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا. شیخ یوسف البحرانی, کتاب دار الکتب الاسلامیہ نجف سے چھپی ہے, 186 ہجری کے یہ متوفی ہیں جی. انہوں نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 801 ہے, وَلَا نَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الثَّالِثَ وَقُلْتَ. اور جب تم میں سے کوئی بھی نماز کے لیے بیٹھے
ولما خلاصا، پھر وہ خلوص کے ساتھ کہے اشہد انا انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا وان الجنت الحق والنار الحق والموت الحق. یہ تشہد لکھا ہوا ہے الحدائق الناظرہ میں، یوسف البحرانی نے. سبحان اللہ. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا پیج ہے، یہ نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جس جگہ پہ یہ تشہد کا باب ہے. مرحبا مرحبا. اس سے آگے یہ مستند الشیعہ، یہ کتاب ہے جی، احکام الشریعہ. اس میں المولا احمد بن المولا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد الاول ہے، اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ مرشی نجفی کی لائبریری سے خود چھپی ہے، قم المقدسہ ایران سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے. اس تشہد کے باب میں وہی تشہد لکھا ہوا ہے جس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے. سبحان اللہ. میں عبارتوں کے نام نہیں لیتا جاؤں گا، جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. جواہر الکلام یہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جن کو مجتہد بنایا جاتا ہے، انہیں درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. جواہر الکلام، جواہر الکلام اجتہاد کی کتابوں میں سے کتاب ہے. اس میں جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 668 ہے، 688. اس میں یہ باب لکھا ہوا ہے تشہد کا باب، اور تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے. مستدرک المسائل مرزا حسین النوری تبرسی کی کتاب ہے. اس میں یہ اس کی کتاب ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا باب ہے. اس باب میں کتاب الصلاۃ میں باب کیفیت الشہادت، شہادت کی کیفیت کی جو گواہیاں تشہد کی، اس میں یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. جامع احادیث شیعہ مذہب شیعہ کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ جامع احادیث شیعہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر، جلد کا 8 نمبر. یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے. الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں، حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے. ان کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں. وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، دورا پبلشر سے مل سکتی ہے. یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پر کہا. سبحان اللہ. اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شیرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے. ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی. یہ شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا. سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے. یہ اس کتاب کا پیج ہے. اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے. اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. توضیح المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے. شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے. اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے. تحفہ احمدیہ جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے. جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی. جب ہمارا شیعت کا مرکز قم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے. ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی، اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا. جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے. آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں. یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شریف کے پاس ہوں گے. ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا، اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے. صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے. بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے، ان کی جنس گندی تھی انہوں نے بیچی بڑے اچھے طریقے سے. ہماری جنس بڑی اچھی ہے، ہم لیکن ولایت کی تبلیغ بڑے غلط طریقے سے.
गाली देने का नाम विलायत नहीं, दूसरे के गिरेबान फाड़ने का नाम विलायत नहीं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का नाम विलायत नहीं। विलायत नाम है इकट्ठा करने का। कभी भी मुझे किताबों के हवाले ना दिखाने पड़ते, सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि जो लोग मौला से ज्यादा मौलवी की मान लेते हैं। मैंने आपके सामने पिछली 5 मजलिसों में अल्लाह का कुरान भी पढ़ दिया, मासूम का फरमान भी पढ़ दिया, मौलवी की